السلام علیکم۔ خلجی ڈائنیسٹی ہم نے آج سٹارٹ کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سلیو ڈائنیسٹی کو دیکھا جو 1206 میں شروع ہوئی تھی، 1290 تک رہی ہے۔ خلجی ڈائنیسٹی جو ہے 1290 سے شروع ہوگی اور یہ 1320 تک چلے گی۔ خلجی سلطنت جو ہے یہ جو ہے نا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے لاسٹ لیکچر میں کہ معیز الدین کیک آباد صاحب جو ہوتے ہیں آخری سلطان سلیو ڈائنیسٹی کے، وہ فالج زدہ ہو جاتے ہیں، تو ان کے ایک جرنیل ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے ملک فیروز۔ تو ملک فیروز صاحب جو ہے نا، جب دیکھتے ہیں حکومت نہیں چل رہی ہے تو وہ حکومت پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور اپنے ساتھ جو ہے نا خلجی کا جو ہے نا ٹائٹل یوز کرتے ہیں، کیونکہ یہ افغانستان کے علاقہ خلج سے آئے تھے، تو یہ اپنے ساتھ جو ہے نا خلجی ڈائنیسٹی کا جو ہے نا شروع کرتے ہیں یہ، تو اپنے لیے ٹائٹل یوز کرتے ہیں سلطان جلال الدین فیروز خلجی۔ تو یہ بیسیکلی ترک نسل سے تھے۔ تو 1290 میں یہ کیک آباد کو جو ہے نا راستے سے ہٹانے کے بعد جو ہے نا اپنی حکومت سنبھالتے ہیں اور خلجی ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ خلجی ڈائنیسٹی کے یہ پہلے حکمران ہوں گے۔ ٹوٹل 3 حکمران ہوتے ہیں خلجی ڈائنیسٹی میں، جلال الدین فیروز خلجی، علاؤالدین خلجی اور اس کے بعد مبارک شاہ خلجی۔ تو 30 سالوں پہ ان کا جو حکومت کا دورانیہ ہے وہ 30 سالوں پہ محیط ہے۔ سلطان علاؤالدین خلجی صاحب جو ہے نا دوسرے حکمران ہوتے ہیں۔ جلال الدین صاحب جو ہے نا، ان کا کوئی اور کویشچن نہیں پوچھا جاتا کمیشن کے ایگزام میں، بس یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے بنیاد رکھی تھی خلجی ڈائنیسٹی کی۔ ان کے بعد علاؤالدین صاحب جو ہوتے ہیں یہ جلال الدین فیروز خلجی کے داماد بھی ہوتے ہیں اور بھتیجے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنے چچا کو قتل کر کے حکمران بنتے ہیں۔ ایک تو یہ ان پڑھ ہوتے ہیں بالکل ہی، دوسرا یہ کہ بڑے زبردست اور مضبوط قسم کے حکمران بنتے ہیں۔ تو دکن کی مہم پہ انہیں بھیجا جاتا ہے ان کے چچا کی طرف سے۔ جب وہاں سے یہ واپس آتے ہیں تو یہ پلان کر کے آتے ہیں کہ میں کیا کروں گا، حکومت پہ قبضہ کر لوں گا۔ چچا کو بھی جو ہے نا خبر ہو چکی ہوتی ہے، وہ بھی انہیں قتل کا پلان کرتے ہیں، لیکن جو کامیاب ہوتے ہیں وہ علاؤالدین خلجی صاحب ہوتے ہیں۔ اپنے چچا کو قتل کر کے یہ حکومت سنبھال لیتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ریفارمز کرتے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں۔ بڑے مضبوط قسم کے حکمران ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ جو ہے نا پٹواری سسٹم انٹروڈیوس کرواتے ہیں، مارکیٹ ریفارمز کرتے ہیں، پرائس کنٹرول سسٹم جو ہے یہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں ہندوستان میں پہلی دفعہ۔ جو ہے نا مختلف جو شاپس تھی ان کے اوپر جو ہے نا لسٹیں لگواتے ہیں۔ ان کے پاس فوج بہت زیادہ تھی، ان کا نظام چلانے کے لیے یہ جو ہے نا ان کی تنخواہیں مقرر کرتے ہیں سالانہ۔ کوہ نور بھی حاصل کرتے ہیں۔ ان کا جو مشہور زمانہ جو واقعہ ہے وہ راجستھان کا جو قلعہ ہوتا ہے ایک چتور کا قلعہ، اس کے راجہ صاحب ہوتے ہیں راجہ رتن سنگھ صاحب، تو ان کی بیگم ہوتی ہیں رانی پدماوتی صاحبہ، تو وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ علاؤالدین صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا ان کی کمزوری تھی کہ دنیا میں کوئی بھی چیزیں اچھی لگتی، خوبصورت لگتی، تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ جو ہے نا ان کے محل میں ہونی چاہیے۔ تو یہ رانی پدماوتی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا جاتے ہیں، جو ہے نا رانا رتن سنگھ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ رتن سنگھ کو قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن رانی پدماوتی انہیں نہیں ملتی، وہ جو ہے نا اپنے آپ کو آگ لگا لیتی ہیں۔ وہ عورتیں ساری اکٹھی ہو کے، ہندوؤں کی ایک رسم ہے، تو وہ اس طرح کر کے انہیں وہ تو نہیں ملتی رانی پدماوتی، لیکن یہ قلعے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا منگولز ان کے دور میں حملہ آور ہوتے ہیں۔ منگولوں کو یہ بڑا زبردست ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا چنگیز خان آ چکا ہوتا ہے آپ کے افغانستان اور باقی علاقوں میں، ہندوستان پہ بھی حملہ کرنے کی یہ کوشش کرتا ہے، لیکن آگے علاؤالدین جیسا ایک مضبوط حکمران جو ہے نا انہیں ملتا ہے، تو بڑا زبردست ڈیفینڈ کرتا ہے۔ اچھا، یہ زبردست اس لیے ڈیفینڈ کرتا ہے، میں نے آپ کو ایک نام بتایا تھا ظفر خان، جرنیل ظفر خان، جو کہ بلبن کا جرنیل تھا۔ منگول اس کے گھوڑوں کے نام سے بھی ڈرتے تھے ظفر خان کے۔ ظفر خان جو تھا وہ بڑا زبردست جو ہے نا اس نے شکست دی تھی منگولوں کو۔ تو یہ جو علاؤالدین صاحب ہوتے ہیں یہ منگول کو خلاف جرنیل ظفر خان کی جو ہے نا خدمت لیتے ہیں، اسے بلاتے ہیں اپنے پاس اور انہیں جو ہے نا استعمال کرتے ہیں منگولوں کے خلاف۔ تو انہی کے دور میں کافی سارے جو منگول ہیں وہ اسلام بھی قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ 1316 میں چلے جاتے ہیں۔ 1396 سے لے کے 1316 تک کا ان کا ٹینیور ہے، تقریباً 20 سال یہ رہے۔ 1316 سے لے کے 1320 تک جو ہے نا سلطان مبارک شاہ خلجی صاحب آ جاتے ہیں۔ یہ علاؤالدین خلجی صاحب کے بیٹے ہوتے ہیں، لیکن انتہائی نکمے عیاش۔ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اپنی خدمت کے لیے ہندو لڑکوں کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔
تو ان میں سے ایک ہندو لڑکے کا آپ نے نام یاد رکھنا ہے جس کا نام ہوتا ہے خسرو خان یا خسرو ملک کہنے آپ اسے. تو وہ جو ہے نا موقع دیکھ کے ایک دن سلطان مبارک شاہ خلجی کو قتل کر دیتا ہے اور تخت پہ قبضہ کر لیتا ہے. تو اس طرح کر کے جو آخری سلطان ہوتا ہے خلجی ڈائنیسٹی کا وہ سلطان مبارک شاہ خلجی ہوگا. تو اس طرح جو ہے نا اسے خسرو خان جو ہوتا ہے وہ جو ہے نا انہیں قتل کر کے تخت پہ قبضہ کر لیتا ہے. ہندو لڑکا ہوتا ہے یہ. تو اسی کا ایک جرنیل ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے غازی ملک. تو غازی ملک صاحب کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی. وہ 1320 میں ہی خسرو خان کو قتل کر کے حکومت پہ قبضہ کر لے گا اور یہیں سے وہ جو ہے نا تغلق ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھے گا. تو یہیں پہ جو ہے نا ہماری جو خلجی ڈائنیسٹی ہے وہ کلوز ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ڈائنیسٹی آئے گی وہ تغلق ڈائنیسٹی شروع ہو جائے گی.